نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ نام نہاد ریاست مدینہ میں بے شرمی بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے جدیدیت کے نام پر، فیشن کے نام پر اخلاقی اقدار تباہ کرنے کی سائے مذمومہ کو مٹانے کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام پر تقاریب محافل کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ نادانوں اس کی حقیقت کو سمجھو، عاشقی معشوقی کے بازار گرم کرنے کی دوڑ تباہی، نقصان اور بےہودگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کی بہو بیٹیوں کو پھولوں کے تحائف دینے تو آسان ہیں، جب اپنی تحائف لے کر غیروں کے ساتھ پھنس جائیں گی پھر کیا کرو گے؟ ویلنٹائن ڈے مسیحی رہنما جس نے جیل میں جیلر کی بیٹی سے معاشقہ کیا اور اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے پھانسی چڑھا، اس زناکار بدماش کا دن ویلنٹائن ڈے منانا یہ حیا والوں کا، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ غیر محرموں کو تحفے دینا ابتدائے فتنہ، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، مت پیروی کرو شیطان کی، اس کے قدموں کی، اس کی ریت کی۔ جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا وہ تو بے حیائی سکھائے گا، وہ تو گناہ پر ہی لگائے گا، اور جو اللہ رحمان رب رحمان کا ماننے والا ہوگا، اس کے محبوب ہادی دو جہان کا پیروکار ہوگا،
اس کو حیا کی تعلیم ملے گی۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ایمان والو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پاکیزگی سیکھو، پاکیزہ بنو، برائی سے بچو، برائی کو مٹاؤ، اور ایمان والیوں کو بھی یہی سمجھاؤ، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں کے لیے ظاہر نہ کرو۔ پاک دامن مرد و عورت کی شان حیا، عفت، عصمت ہوتی ہے۔ مدنی آقا فرماتے ہیں اضمنوا الی ستن من انفسکم، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، بولو تو سچ، وعدہ کرو تو پورا، امانت رکھی جائے تو خیانت سے بچو، نظریں نیچی رکھو، ہاتھ غلط کاموں سے روکو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، راہوں میں نہ بیٹھو، ضروری ہو تو فاتوا الطریق حقہ، پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا آقا راہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بننا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اور آقا نے فرمایا انت صلی دین خلقا وخلق دین الحیاء، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہمارے دین دستور حیات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا ہوتا ہے، ہمارا مذہب حیا والا مذہب ہے، شرم والا مذہب ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں، زبان سے زیادہ نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ الترغیب و ترہیب میں روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں الحیا والایمان کرنا جمیعاً، زنا العینین النظر، زنا اللسان انطلقا، والنفس تمنا وتشہی، والفرج بالصدق۔ آقا فرماتے ہیں حیا ایمان ہے۔ لوگوں، زنا نظروں سے بھی ہو جاتا ہے، زنا زبان سے بھی ہوتا ہے،
حیا کی علامت اپنے اندر اجاگر کرو، برائی سے بچو، اور برائی زبان سے بھی نہ کرو، نظر سے بھی نہ کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھو۔ یہاں تک تعلیم دی گئی کہ لا یخلون رجلا بامرأة الا کان ثالثهم الشیطان، مرد عورت علیحدگی میں اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ایسی مجالس میں، ایسی تقاریب میں جانے والوں، مدنی آقا کا فرمان سنو، تمہارے دل ایمان سے روشن ہو جائیں، تم بے حیائی، بے غیرتی سے بچ جاؤ۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، او آزادی نسواں، خواہش نفسانی کے طلبگاروں، ننگے حیا اور شرم سے عاری مغربی تہذیب کے دل داؤں کی محافل میں بھی نہ جاؤ، اور اس بےہودگی کی یلغار کے آگے جھکنے کی بجائے عزت و وقار، شرم و حیا سے قوم کی بہو بیٹیوں کو جینے دو۔ آقا فرماتے ہیں الحیا من الایمان والایمان فی الجنہ والبضاء من الجفا والجفا فی النار۔ حیا ایمان ہے اور ایمان والے جنتی ہیں، بے حیائی حضرات تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بچو جہالت کے کاموں سے، بےہودگی کے کاموں سے، آوارگی کے کاموں سے، بے شرمی بے حیائی کے کاموں سے بچو، زناکاریوں سے، چوریوں یاریوں سے، ڈکیتیوں سے، بدماشیوں سے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، دنیا کو سمجھاؤ کہ ایماندار عورت کا زیور سونا چاندی نہیں، حیا ہوتا ہے۔ جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر حیا زیادہ ہوگا۔ مدنی آقا فرمایا کرتے تھے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میرا عثمان سب سے زیادہ حیا والا، وہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، حیا والا۔ اور ہمارے یہاں ریاست مدینہ کے خواب دیکھنے والے کیوں پرستاری کی، کیوں بے شرمی بے حیائی کے محافل اور تقاریب کی سرپرستی کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یا ایمان ہے، ایمان والے جنتی ہیں، بے حیائی برائی ہے اور برے جہنمی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ مسکان ٹک ٹاکر
5,41,600 فالورز رکھنے والی کے انجام اور ذلت و رسوائی کے مقام کو مد نظر رکھو۔ میری بہنوں، میرے معاشرہ کی بیٹیوں، سیدہ فاطمہ کی نقل کر، تو بازاری نہیں کچھ عقل کر۔ حیا میں خیر ہی خیر ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا ایمان ہے، حیا میں تیری شان ہے، حیا کی پاسداری ہمارا